بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا ومصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے ہدایت الناس کے گزشتہ سبق میں فعل کی 3 اقسام ماضی، مضارع، امر کے بارے میں جانا۔ ماضی کی تفصیل، مضارع کی تفصیل۔ یہاں سے مصنف فعل مضارع کے اعراب کی اصناف بیان فرما۔ اس سبق میں ہم فعل مضارع کے اعراب کی جو صورتیں ہیں جو کہ 4 ہیں، ان کی تفصیل پڑھیں گے کہ فعل مضارع مفرد صحیح غیر مخاطبہ ہو تو کیا اعراب ہوگا، تثنیہ جمع مذکر مفرد مخاطبہ صحیح ہو یا غیر صحیح تو کیا اعراب ہوگا، ناقص واوی یائی غیر تثنیہ جمع مخاطبہ ہو تو کیا اعراب ہوگا، ناقص الفی غیر تثنیہ جمع مخاطبہ ہو تو کیا اعراب۔ مصنف نے فرمایا فصل فی اصناف اعراب الفعل وہی 4، یہ فصل فعل کے اعراب کی اصناف کے بیان میں ہے اور وہ 4 ہیں۔ الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجزم بالسکون ویختص بالمفرد الصحیح غیر المخاطبۃ، تقول هو یضرب ولن یضرب ولم یضرب۔ 4 اصناف میں سے پہلی صنف یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ کے ساتھ ہو، حالت نصبی فتح کے ساتھ ہو، حالت جزمی سکون کے ساتھ ہو، جزم یا سکون کے ساتھ ہو۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے جی؟ مفرد صحیح غیر مخاطبہ۔ مثال ہے ہوا یضرب، لن یضرب، لم یضرب، حالت رفع ضمہ، نصبی فتح، جزمی سکون کے ساتھ۔ والثانی ان یکون الرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفها ويختص بالتثنية وجمع المذكر والمفردة المخاطبة صحيحا كان أو غيره، تقول هما يفعلان وهم يفعلون وأنت تفعلين ولن يفعلا ولن يفعلوا ولن تفعلي ولم تفعلا ولم تفعلوا ولم تفعلوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حالت رفع ثبوت نون کے ساتھ ہو، حالت نصبی حذف نون، حالت جزمی حذف نون کے ساتھ۔ یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ تثنیہ جمع مذکر مفرد مخاطبہ چاہے صحیح ہو چاہے غیر صحیح۔ مثالیں بیان کی ہما یفعلان، ہم یفعلون، انت تفعلون، لیکن ان میں تینوں مثالوں کے اندر نون موجود ہے۔ لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعلوا، تینوں مثالوں میں نون محذوف ہے۔ لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعلی، تینوں مثالوں میں نون محذوف ہے۔ والثالث ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بالفتحۃ لفظا والجزم بحذف اللام ویختص بالناقص اليائی والواوی غیر تثنیۃ وجمع ومخاطبۃ، تقول هو یرمی ویغزو ولن یرمی ویغزو ولم یرمی ویغزو۔ پھر مضارع کے اعراب کی تیسری صنف یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہوگی، حالت جزمی حذف لام کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ ناقص واوی ہو یا یائی لیکن تثنیہ جمع اور مفرد مخاطبہ نہ ہو۔ مثالیں بیان کی ہوا یرمی یغزو، اس میں دیکھیں ضمہ تقدیری ہے، لفظی نہیں ہے۔ لن یرمی یا یغزو، یہاں فتح لفظی ہے۔ لم یرمی لم یغزو، حذف لام کے ساتھ۔ والرابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجزم بحذف اللام ویختص بالناقص الالفی غیر تثنیۃ وجمع ومخاطبۃ، نحو هو یسعی ولن یسعی ولم یسعی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگی، نصبی فتحہ تقدیری کے ساتھ، جزمی حذف لام کے ساتھ۔ یہ ناقص الفی کے ساتھ خاص ہے، تثنیہ جمع مخاطبہ نہ ہو۔ ہوا یسعی ضمہ تقدیری ہے، لن یسعی فتحہ تقدیری ہے، لم یسعی لام کلمہ کو حذف کر دیا۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے پھر مضارع کے اعراب کی 4 صورتیں مکمل پڑھی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ
فعل مضارع کے عامل کے بیان میں ہوگا کہ اگر یہ مرفوع ہو تو عامل کیا ہوتا ہے، منصوب ہو تو عامل کیا ہوتا ہے، مجزوم ہو تو عامل کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، عزیز طلباء کرام، ہم نے گزشتہ سبق میں فعل مضارع کے اعراب کی اصناف پڑھی۔ اس سبق میں فعل مضارع کے عوامل کا بیان پڑھیں گے۔ صاحب ہدایت الناظ نے اس کے عامل کے حوالے سے 3 طرح کی تفصیل بیان کی کہ اس کا عامل رافع ہوگا، ناصب ہوگا یا جازم۔ رافع ناصب و جازم سے خالی ہونا، ناصب 5 بیان کیے، ان، لن، کئی، زن اور ان مقدرہ، اور جازم لم، لما، لام امر، لا نہیں اور طالب المجازات جو کہ یہ ہیں ان، مہما، ازما، حسما، اینا، متا، ما، من، این، انا اور ان مقدرہ۔ سب سے پہلے ہم اس کے عامل رافع کا بیان پڑھتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا المرفوع عاملہ ما نبی وهو تجرده عن الناصب والجازم نحو هو يضرب ويغزو ويرمي ويسعى۔ پھر مضارع جب مرفوع ہو تو اس کا عامل مانوی ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ فعل مضارع کا عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہونا۔ جب نہ ناصب پایا جائے نہ جازم پایا جائے تو پھر فعل مضارع مرفوع ہوگا، جیسے ہوا یضرب، ہوا یغزو، ہوا یرمی، ہوا یسعی۔ فصل المنصوب عاملہ 5 احرف ان، لن و کئی و اذن و ان المقدرہ۔ جب فعل مضارع منصوب ہو تو اس کا عامل 5 حروف ہوں گے، ان، لن، کئی، زن اور ان مقدرہ۔ نحو ارید ان تحسن الی، یہ ان کی مثال ہے۔ ان تحسن، تحسن فعل مضارع ان کی وجہ سے منصوب ہے۔ وانا لن اضربک، اضرب لن کی وجہ سے منصوب ہے۔ واسلمت کی ادخل الجنۃ، ادخل کئی کی وجہ سے منصوب ہے۔ واذن یغفر اللہ لک، یغفر اذن کی وجہ سے منصوب ہے۔ رہی بات ان مقدرہ کی تو یہ کتنی جگہوں میں مقدر ہوتا ہے؟ 7 جگہ بیان فرمایا۔ وتقدر ان فی 7 مواضع، 7 جگہ میں ان مقدر ہوتا ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ بعد حتی، حتی کے بعد اس کی مثال بیان کی، نحو اسلمت حتی ادخل الجنۃ۔ اب حتی کے بعد ادخل جو منصوب ہے تو حتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بعد جو ان مقدر ہے اس کی وجہ سے۔ ولام کئی نحو قام زید لیذهب، لام کئی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اس مثال میں قام زید لیذهب، یذهب سے پہلے لام ہے اور اس لام کی وجہ سے یہ منصوب نہیں بلکہ ان مقدر کی وجہ سے۔ ولام الجحد نحو ما کان اللہ لیعذبہم، اور لام جحد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، یعذب نصب لام جحد کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے۔ والفاعل واقعتی فی جواب الامر والنہی والاستفہام والنفی والتمنی والعرض، وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، یعنی امر کے جواب میں، جیسے اسلم فتسلما، اس فا کے بعد ان مقدر ہے۔ نہیں کے بعد جو فا ہے، لا تعصی فا تعذبا، اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہے۔ استفہام کے بعد وَهَلْ تَتَعَلَّمُ فَتَنْجُوَا، تو یہ فا استفہام کے بعد ہے، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، اسی وجہ سے تنجوا میں واو پر نصب ہے۔ وَمَا تَزُورُنَا فَنُكْرِمَكَ، حرف نفی، ما حرف نفی ہے، اس کے جواب میں فا آ رہی ہے تو نکرمہ میں میم پر جو فتح ہے اس فا کے بعد ان مقدر کی وجہ سے۔ تمنی کے جواب میں فا ہو لیتا لی مالن فانفقہ، لیتا تمنی ہے، اس کے جواب میں فا آ رہی ہے انفقہ پر اور اس فا کے بعد ان مقدر ہے جس کی وجہ سے قاف پر
فتح آیا ہوگا. وَأَلَا تَنزِلُ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا، اس میں عرض ہے، فاض کے جواب میں واقع ہے تو اس فا کے بعد ان مقدر ہے. تو وہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہو اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. وبعد الواو الواقعۃ فی جواب هذه المواضع كذلك نحو اسلم وتسلم الى آخرہ. اسی طرح وہ واو جو ان 6 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتی ہے، وہ واو جو انہی 6 چیزوں یعنی امر، نہی، استفہام، نفی، تمنی اور عرض، اس واو کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. ایک مثال بیان کی، اسلم و تسلم، اس میں واو اسلم امر کے جواب میں آئی ہوئی ہے تو اس واو کے بعد ان مقدر ہے. بقیہ مثالیں اسی طرح ہوں گی جو فا میں بیان ہے. یہ 5 جگہ ہوگی، حتی، لام کئی، لام جاد، فا اور واو. ساتویں 6ٹھی جگہ وبعد او بمعنی الا ان او الا ان، وہ او جو الا ان کے معنی میں واقع ہو یا الا ان کے معنی میں واقع ہو اس او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. جیسے مصنف نے مثال بیان کی، نحو لأحبسنک او تعطینی حقی. تو اس میں او جو ہے الان یا الان کے معنی میں ہے تو اس کے بعد ان مقدر ہے، تعطیہ اسی وجہ سے منصوب ہوگا. اور 7ویں جگہ ہے وواو العطف اذا كان المعطوف علیہ اسما صریحا نحو اعجبنی قیامک وتخرج. وہ واو عطفہ کہ جس سے پہلے معطوف علیہ اس میں صریح ہو، اس واو عطفہ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. اعجبنی قیامک وتخرج، تو قیامک اس میں صریح ہے، اس لیے جو واو بعد میں آ رہی ہے اس واو کے بعد ان مقدر. تو یہ 7 جگہ ہیں جہاں ان مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَن مَعَ لَامِ كَيْ نَحْوُ أَسْلَمْتُ لِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ نَحْوُ أَعْجَبَنِي قِيَامُكَ وَأَنْ تَخْرُجَ. اچھا، 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں ان مقدرہ کو ظاہر کرنا بھی جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اور وہ ہے لام کئی اور واو عطف. لام کئی کے بعد لا سکتے ہیں ان کو، جیسے اسلمت لأن ادخل الجنہ، اور واو عطف کے ساتھ بھی اعجبنی قیامک وان تخرج. ویجب اظہار ان فی لام کئی اذا اتصلت بالنافیۃ نحو لئلا یعلم. ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں ان مقدرہ کا اظہار ضروری ہوتا ہے، اور وہ کون سی ہے کہ جب لام کئی کے بعد آئے اور وہ لائے نافیہ کے ساتھ ملا ہوا، یعنی لام کئی کے بعد ان ہے اور لائے نافیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ان کا اظہار واجب ہوگا. لئلا یعلم، تو اس میں لا نافیہ ہے پھر مضارع سے پہلے اور شروع میں لام کئی ہے تو ان کا اظہار یہاں ضروری ہے. اچھا جی، اس کے بعد مصنف جو ہے ان کے حوالے سے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بعض جگہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہاں ان ناصبہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ان ناصبہ نہیں ہوتا. وَعْلَمْ أَنَّ أَنِ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْعِلْمِ لَيْسَتْ هِيَ النَّاصِبَةُ لِلْفِعْلِ الْمُضَارِعِ وَإِنَّمَا هِيَ الْمُخَفَّفَةُ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ نَحْوُ عَلِمْتُ أَنْ سَيَكُونُ قال الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وعن الواقعة بعد الظن جاز فيه الوجهان النسب بها وأن تجعلها كالواقعة بعد العلم نحو ظننت أن سيكون. وہ ان جو علم اور اس کے مشتقات کے بعد واقع ہوتا ہے وہ فعل مضارع کو نصب دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انا سے تخفیف کے بعد ان ہوا ہوتا ہے. جیسے علمت ان سیکون، تو یہاں علم کے بعد جو ان آیا ہوا ہے یعنی علم کے مشتقات کے بعد ان، یہ حقیقت میں انا تھا، اس سے ان بنایا گیا، یہ ان ناصبہ نہیں ہے. اس طرح قرآن پاک میں ہے علم ان سیکون،
تو یہ بھی انا سے ان ہے، ان مقدرہ یہ ناصبہ نہیں، وہ ان جو زن اور اس کے مشتقات کے بعد واقع ہو، اس میں مصنف فرما رہے ہیں دو صورتیں جائز ہیں، اسے ناصبہ بنانا بھی جائز ہے اور اسے علم کے بعد واقع ہونے والے ان کی طرح بنانا بھی جائز ہے کہ یہ مسقلہ سے مخففہ بنا ہے، جیسے ظننت ان سیکون۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری فعل مضارع کے جو عوامل ہیں رافع اور ناصب کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ جوازن کی تفصیل ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے۔